بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ عزیزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین، اس سے قبل لیکچر نمبر 5 میں کتاب ریاض الصالحین کی پہلی 2 حدیثیں بیان کر دی گئیں۔ آج کے ہمارے سبق کی حدیث نمبر 3 ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا گیا، قالت، آپ فرماتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ کون سی ہجرت مراد ہے وہ آگے امام نووی اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ آگے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت اب بھی باقی ہے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، وَإِذَا اور جب، اسْتُنْفِرْتُمْ اس کا معنی ہے طُلِبْتُمْ لِلْخُرُوجِ إِلَى الْجِہاد، کہ جب تمہیں جہاد کی جانب بلایا جائے، جہاد کی طرف نکلنے کے لیے طلب کیا جائے، فَانْفِرُوا پس تم نکل پڑو، چل پڑو جہاد کی جانب۔ متفق علیہ، اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں اماموں نے روایت فرمایا۔ ومعناہ، امام نووی فرماتے ہیں تو حدیث کا معنی کیا ہے کہ حضور نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے، لا ہجرت من مکہ تھا، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں۔ ہجرت کہتے ہیں ہی ترک الوطن الذی بین الکفار والانتقال الی دار الاسلام، کہ وہ علاقہ، وہ وطن جو کفار کے علاقوں کے درمیان میں ہو، اس کو چھوڑنا اور دار الاسلام کی جانب منتقل ہونا، یہ ہجرت ہے۔ ہجرت کی کئی اقسام ہیں۔ ایک ہجرت فرض عین ہوتی ہے، ایک ہجرت مستحب ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جس ہجرت کی حضور نے بات فرمائی وہ ہجرت فرض عین مراد ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے مکہ سے مدینہ کی جانب جو ہجرت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، وہ ہجرت فرض عین تھی۔ اس کے بعد جب ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوا، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا، مکہ میں ہر طرف اسلام کی حقانیت دکھائی دینے لگی اور کفار کی کمر ٹوٹ گئی، تو حضور نے فرمایا اب چونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا اب فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہوگی، یعنی جو ہجرت فرض عین ہے وہ مراد ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ اسلام، کیونکہ مکہ اب دار الاسلام بن چکا ہے۔ جو ہجرت فرض عین ہوتی ہے وہ دار الحرب سے دار الاسلام کی جانب ہوتی ہے، کہ وہ بندہ جو اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا کسی جگہ پہ، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ منتقل ہو جائے۔ اب چونکہ مکہ تا قیامت دار الاسلام ہی رہے گا، اس لیے حضور نے فرمایا وہ ہجرت جو فرض عین ہے وہ اب باقی نہیں رہی۔ یہ بھی حضور کے علوم غیبیہ میں سے خبر ہے کہ حضور نے یہ بتایا کہ اب قیامت تک مکہ مکرمہ جو ہے وہ دار الاسلام ہی رہے گا۔ آگے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور نیت اب بھی باقی ہے۔ یعنی ہجرت جو فرض عین تھی وہ تو اب ختم ہوگی، لیکن کافروں سے جہاد کرنا، جو مکہ مکرمہ سے بہر کافر ہیں، دیگر شہروں کے اندر، دیگر ممالک میں،
ان سے جہاد کرنا وہ اب بھی باقی ہے مکہ والوں پہ۔ جیسے دیگر مسلمانوں کے لیے جہاد بعض صورتوں میں فرض عین بھی ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں وہ جہاد کرنا مستحب ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اب بھی جہاد باقی ہے، ونیت، اور نیت بھی باقی ہے، یعنی طلب علم کی نیت کرنا، دیگر نیک امور کی نیت کرنا وہ اب بھی باقی ہے۔ یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آگے حدیث نمبر 4 ہے، وعن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما، حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا۔ یہ ابو عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، اور جابر آپ کا نام ہے، عبداللہ آپ کے والد محترم کا نام۔ یہ حضرت جابر اور آپ کے والد محترم یہ دونوں صحابی ہیں، اللہ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا۔ یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال فرماتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزات، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ یہ غزوے سے واپسی کی بات ہے۔ اس غزوے سے مراد بھی غزوہ تبوک ہے۔ یہ تبوک مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک قلعہ تھا، اس کا نام ہے، اور دیگر بھی اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک چشمے کا نام ہے۔ خیر، غزوہ تبوک سے واپسی پہ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بالمدینۃ لرجالا، کہ بے شک مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، کچھ صحابہ ہیں، ما سرتم مسیرا، نہیں تم نے کوئی سفر کیا۔ یہ حضور ان صحابہ کو فرما رہے ہیں جو اس وقت غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ، تم غزوہ تبوک کی جانب جاتے ہوئے جس وادی سے، جس گھاٹی سے بھی گزرتے گئے، واپس ہو رہے ہیں، نہیں تم نے سفر کیا۔ ولا قطعتم وادیا، اور نہیں تم نے کسی وادی کو طے کیا، الا مگر کانوا معکم، وہ صحابہ جو مدینہ میں رہ گئے، معکم تمہارے ساتھ تھے، یعنی اجر میں، ثواب میں جتنا اللہ نے تمہیں ثواب عطا فرمایا، اتنا ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ثواب عطا فرمایا کہ جو اس غزوے میں شریک صحابہ نہ ہو سکے۔ اچھا جی، وہ صحابہ جو اس غزوے میں شریک نہ ہوئے، ان کے شریک نہ ہونے کی وجہ بھی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا وہ غزوہ میں شریک اس لیے نہ ہوئے، حاسبہم المرض، روکا انہیں ان کی بیماری نے، ان کے عذر نے انہیں روک دیا۔ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو غزوہ تبوک ہوا، ایک تو یہ قحط کے دنوں میں غزوہ ہوا، اور پھر سفر بھی مدینہ منورہ سے بہت زیادہ طویل تھا، موسم بھی گرمی کا تھا، مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی کم تھیں، کھانے پینے کے لیے موجود بھی اتنا زیادہ کوئی وافر مقدار میں کھانا نہیں تھا، دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کو بڑی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جن مسلمانوں کے پاس، جن صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس اتنا استطاعت تھی کہ وہ غزوے میں شرکت کرتے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو چلے گئے، لیکن کچھ وہ صحابہ مخلص مومن صحابہ کرام جیسے حضرت کعب بن مالک، حضرت ابو خیثمہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، اگرچہ بعد میں حضرت ابو خیثمہ اور حضرت ابو ذر غفاری یہ شریک ہو گئے تھے، لیکن یہ تین صحابہ حضرت کعب، حضرت ہلال اور حضرت مرارہ یہ بالکل ہی شریک نہ ہو پائے، ان کے پاس اتنا استطاعت نہیں تھی، سواری نہیں تھی،
مال و متاع نہیں تھا کہ غزوے میں شرکت کرتے، تو یہ اس عذر کی بنا پہ اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، وہ صحابہ جو مدینے میں رہ گئے، اس غزوے میں شریک نہ ہو پائے، اللہ نے انہیں بھی محروم نہیں رکھا۔ تم نے غزوے کی جانب جاتے ہوئے جو سفر بھی کیا، جس وادی سے بھی گزرے، جس گھاٹی سے بھی گزرے، اللہ نے جتنا تمہیں ثواب عطا فرمایا اتنا ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی ثواب عطا فرمایا۔ چونکہ ان صحابہ کو اپنی شرکت نہ کرنے پہ بہت زیادہ دکھ و ملال ہوا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ لڑنا، جنگ لڑنا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ہم شریک نہ ہو سکے، جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ثواب عطا فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی نیک عمل کا ارادہ کرے لیکن مجبوری کی بنا پہ وہ کر نہ پائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام کا پھر اسے بھی اجر عطا فرما دیتا ہے، بلکہ جتنا زیادہ ملال ہوگا، جتنا زیادہ افسوس ہوگا اس عمل کے چھوٹنے پہ جس کی نیت کی تھی، اللہ کی طرف سے اتنا ہی زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ جیسے وہ مثنوی شریف میں بھی ہے، حضرت مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے، اچانک کسی نے آپ کو بیدار کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو جگانے والا نظر آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں تو شیطان ہوں، میرا نام ابلیس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجبانہ لہجے میں فرمایا، ارے ابلیس کا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کے کام سے روکتا ہے، نیکی کے راستے سے روکتا ہے۔ تو نے آج یہ عجیب ہی کچھ کر کے دکھایا کہ تو نے مجھے جگایا کیوں ہے نماز کے لیے کہ اٹھو نماز پڑھ لو، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ شیطان نے کہا، اے بندہ خدا، بات تو تیری ٹھیک ہے کہ میرا کام یہی ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کے کام سے روکتا ہوں، برائی کی دعوت دیتا ہوں، لیکن میں نے تجھے بیدار اس لیے کیا ہے کہ اگر اس وقت آپ سوئے رہتے، آپ کی نماز فوت ہو جاتی، تو جب آپ بیدار ہوتے آپ کو اپنی اس نماز کے فوت ہونے پہ بہت زیادہ افسوس ہوتا، آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا، جس کی وجہ سے آپ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے، اگرچہ بعد میں قضا آپ نے کر لینی تھی، لیکن آپ کے اس گریہ وزاری کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اس نماز کا دگنا چگنا ثواب عطا فرمانا تھا۔ اگر آپ اب وقت پہ پڑھتے ہیں تو وہ تو صرف آپ کو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا نا، لیکن بعد میں جب آپ گریہ زاری کر کے پڑھتے، اس قضا کو ادا کرتے، تو اللہ کی طرف سے آپ کے افسوس افسردہ حالت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ آپ کو اس نماز کا ثواب عطا کیا جانا تھا، اس لیے میں نے تجھے جگا دیا۔ اب دیکھیں، اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اگر کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، لیکن کسی عذر مجبوری کی بنا پہ وہ کام فعل کر نہیں پاتا، تو بندے کو اس پہ جتنا زیادہ ملال ہوگا، افسوس ہوگا، گریہ وزاری اللہ کے ہاں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب سے محروم نہیں رکھے گا۔ تو یہ حدیث پاک حضرت جابر سے روایت۔ آگے ہے وفی روایت، ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، الا شارکوکم فی الاجر، مگر وہ صحابہ جو مدینہ میں رہ گئے، شارکوکم ہم ضمیر کا مرجع لرجالن ہے کہ وہ صحابہ شریک ہیں تمہارے ساتھ اجر میں۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ ورواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ بات ایک ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ حضرت امام مسلم نے حضرت جابر سے، اگرچہ وہ درمیان میں واسطے آتے ہیں سند کے حوالے سے، اور حضرت امام بخاری نے
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے اس حدیث پاک کو اپنی بخاری میں روایت کیا۔ الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے۔ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث پاک میں بالکل واضح وہ الفاظ آ گئے کہ غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوٹے غزوہ تبوک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینہ، بے شک ایک قوم ہے، چند صحابہ ہیں جنہیں ہم مدینہ میں چھوڑیں۔ ما سلکنا شعبا، نہیں ہم نے عبور کیا کسی گھاٹی کو۔ شعب کہتے ہیں الطریق فی الجبل، وہ راستہ جو پہاڑ کے درمیان سے ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے، اسے شعب کہتے ہیں، اسے گھاٹی کہتے ہیں۔ آگے الفاظ کھڑے ہیں وادی، وادی کہتے ہیں کہ وہ جگہ جس سے پانی گزرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ ما سلکنا شعبا ولا وادیا، نہیں ہم نے عبور کیا کسی گھاٹی کو اور نہ ہی کسی وادی کو، الا مگر وہم معنا، وہ صحابہ ہمارے ساتھ ہی تھے جو مدینہ میں رہ گئے تھے۔ ہم ضمیر کا مرجع جہاں پہ اقوامن ہے جو پیچھے عبارت میں موجود ہے۔ وہ غزوے میں شریک کیوں نہ ہوئے؟ حضور نے فرمایا حسبہم العذر، روکے رکھا انہیں ان کے عذر نے۔ یہ حدیث پاک، اس پہ جو تفصیلی گفتگو تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ آگے حدیث نمبر 5 ہے وعن ابی یزید معن ابن یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا۔ ابو یزید آپ کی کنیت ہے، معن آپ کا نام مبارک ہے، اور والد کا نام بھی یزید ہے اور دادا کا نام اخنس ہے۔ آگے امام نووی کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّونَ، اللہ نے حضرت معن کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہ حضرت وَهُوَ، یہ خود معن بھی، وَأَبُوهُ ان کے باپ یزید یہ بھی، وَجَدُّهُ اور ان کے دادا اخنس، یہ تینوں صحابی ہیں۔ اور اللہ نے ان تینوں کو یہ شرف بخشا کہ ان تینوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی۔ یہ ان تینوں کا اعزاز ہے، باپ کا بھی، بیٹے کا بھی، دادا کا بھی۔ یہ حضرت معن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کان ابی یزید اخرج دنانیر، کان ابی میرے باپ یزید نے گھر سے چند دینار لیے، یتصدق بہا اس نیت سے کہ وہ ان دینار کا صدقہ کریں گے۔ ان دینار کو لے کر مسجد میں تشریف لے گئے، فوضعها عند رجل فی المسجد، ان دنانیر کو، درہم و دنانیر کو، ان پیسوں کو رکھا عند رجل فی المسجد، مسجد میں موجود ایک شخص کے پاس، یعنی کوئی مسجد میں بندہ بیٹھا ہوا تھا، اسے یہ پیسے پکڑوائے، کہا کہ کوئی محتاج ضرورت مند اگر آئے تو یہ میرے صدقے کے پیسے ہیں، اسے دے دینا۔ اب یہ حضرت یزید اپنے صدقے کے لیے وکیل بنا رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صدقے کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے اگر ہو تو یہ وکیل بنانا بھی جائز ہے۔ اچھا، حضرت معن کہتے ہیں میرے والد محترم وہ صدقے کے پیسے ادھر وکیل کو دے کر مسجد میں آ گئے اور اسے یہ کہہ کر آئے کہ جو محتاج آئے، ضرورت مند ہے، اسے یہ پیسے میرے صدقے کے دے دینا۔ حضرت معن کہتے ہیں فجئت، میں مسجد میں آیا، فاخذتها میں نے اس سے وہ پیسے لے لیے، وہ درہم و دنانیر لے لی۔ اس وکیل سے میں نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، آپ یہ مجھے پیسے دے دیں صدقے کے۔ اس وکیل نے مجھے دے دیے۔ حضرت معن کہتے ہیں میں نے ان پیسوں کو پکڑا، درہم و دنانیر کو پکڑا، فاتیتہ بہا اپنے والد کے پاس آیا تو باپ نے دیکھا کہ میرے پاس پیسے ہیں، پوچھا کہاں سے لے؟ کہا میں مسجد سے لے کر آیا ہوں۔ تو باپ نے کہا وہ تو میں صدقے کے پیسے دے کر آیا تھا۔ تو بیٹے نے کہا میں ضرورت مند ہوں تو میں لے آیا ہوں۔ اب باپ اور بیٹے کے درمیان اس بات پہ مخاصمہ ہوا۔ باپ نے کہا کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، چونکہ تو میرا بیٹا ہے لہٰذا تجھے یہ پیسے نہیں لگتے۔ بیٹے نے کہا
آپ نے صدقے کے دیے تھے، میں ضرورت مند ہوں، مجھے یہ پیسے میرے لیے جائز ہیں اور میں نے لے لیے ہیں۔ باپ کہتا تھا واپس کرو، بیٹا کہتا تھا میں واپس اس وکیل کو نہیں دے کر آتا۔ اس بات پہ آپس میں جھگڑا ہوا، مخاصمہ ہوا۔ باپ نے کہا فقال واللہ ما ایاک اردت، کہا اللہ کی قسم میں نے تو تیرا بالکل ارادہ ہی نہیں کیا تھا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا جب میں صدقے کے پیسے لے کے جا رہا تھا کہ اس وکیل کو دوں اور میرا وہ وکیل تجھے دے دے، میرا یہ بالکل ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اگر تجھے دینے ہوتے تو یہی میں گھر دے دیتا، مسجد میں وکیل کیوں بنا کر آتا؟ وہ اگر وکیل کو میں نے دیے ہیں تو تیرے غیر کا ارادہ تھا اور وہ تو نے لے لیے ہیں، لہٰذا اب اس وکیل کو واپس کر کے۔ دونوں اپنے اس جھگڑے کو لے کر اس مشکل کو حل کروانے کے لیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے صحابہ کا یہ نظریہ تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی مشکل پیش آتی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور کو مشکل کشا مانتے تھے تو پھر ہی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہی سرکار کے صحابہ کا نظریہ تھا، عقیدہ تھا۔ سارا معاملہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ معاملہ ہے، یوں بات ہے۔ اب یہ باپ اور بیٹے کا اختلاف تھا، ایک مخاصمہ ہو، چونکہ یہ علمی مخاصمہ تھا اس لیے حضور نے بیٹے پہ بھی کوئی مواخذہ نہیں کیا، چونکہ باپ کا اور بیٹے کا علمی اختلاف ہو سکتا ہے، بیٹے کو حق حاصل ہے کہ باپ سے علمی اختلاف کرے لیکن ادب کے دائرے میں ہو۔ اب حضور نے جب دونوں کا یہ علمی اختلاف سنا، مخاصمہ سنا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ یا یزید، تیرے لیے وہی ہے جو تو نے نیت کی اے یزید۔ اے یزید تیری نیت صدقے کی تھی کہ یہ میں کسی ضرورت مند کو دوں، تو تو نے جو نیت کی تھی اللہ نے تجھے وہ ثواب عطا فرما دیا، چونکہ تیرا صدقہ ضرورت مند تک پہنچ چکا ہے۔ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا مَعْنُ، اور تیرے لیے وہ ہے کہ جو تو نے پکڑا اے معن۔ اور حضرت معن رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے معن یہ صدقے کے پیسے ہیں اور یہ تیرے لیے جائز ہیں اور یہ تیرے ہی ہیں، چونکہ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے، ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے وہ تو باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا اور بیٹے کے لیے وہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ جو صدقہ نافلہ ہے وہ اپنی اولاد کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اور حضرت یزید نے جو یہ صدقے کے پیسے دینے کا ارادہ کیا یہ صدقہ نافلہ تھا۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ تو آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔